बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने कंटेम्प्ट फाइल किया, उसमें मैंने कहा कि सर लेटेस्ट ऑर्डर्स नहीं आए और प्लीज़ नोट वही एडवोकेट जनरल और वही पीजी ऑफिस मौजूद थे जिस दिन लास्ट हियरिंग हुई थी 21 जुलाई को, जिसमें बच्चे को कराची बुलाने को कहा गया था। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट काउंसिल से पूछा गया और उन्होंने कोई इसके अंदर अपोजिशन नहीं दी। तो एजी का मौक़िफ़ उस वक़्त जब बच्ची का मेडिकल रिपोर्ट उसको 17 का बता रहा था और एजी का मौक़िफ़ उस वक़्त जब बच्ची का प्रॉपर मेडिकल बोर्ड उसे 15 साल का बता रहे हैं। एजी का मौक़िफ़ उस वक़्त जब अदालत बच्ची को मेजर तस्वुर कर रहा है और फिर एजी का मौक़िफ़ उस तरफ जब अदालत खुद बच्ची को मायने कर रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एजी साहब ने कहा है कि ये पत्थर की लकीर है। हेबियस कॉर्पस वाहिद है, मैं जो लोग नहीं जानते उनको आगाही दे दूँ, रेस जुडिकाटा। वो जो एक प्रिंसिपल है कि जो 21 बार तय हो जाए वो दोबारा से रिविजिट नहीं की जा सकती। ये हेबियस कॉर्पस 491 वो सेक्शन है जिसके अंदर ये लगता ही नहीं, अप्लाई नहीं होता। टेंटेटिव फाइंडिंग्स होती हैं हमेशा हेबियस कॉर्पस में, वो पर्सुएंट टू चेंज ऑफ फैक्ट्स होती हैं। डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट्स, एक नई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की तमाम चीज़ें हाई कोर्ट के सामने थी, जिसके तहत वो ऑर्डर हुआ, बच्ची को कराची लाया गया। यकीनी तौर पे आप अगर कह रहे हैं कि आईओ और पीजी कंटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो बेल खारिज हुई वो भी कंटेम्प्ट था क्या हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद? या जो इसके अंदर बच्ची को रिकवर कराया गया, आईओ को नोटिस हुए और फिर बच्ची को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भेजा मैजिस्ट्रेट साहब ने, क्या फिर वो भी कंटेम्प्ट है? या अब जो चालान जमा हुआ है उस चालान को पढ़ के जेएम साहब ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट का ट्रायल बनता है तो उन्होंने उसको स्पेशल कोर्ट फॉरवर्ड कर दिया बाय डीजे, क्या फिर वो भी कंटेम्प्ट है? यकीनी तौर पर जहाँ जहाँ अदालतें लेटेस्ट ऑर्डर से वाकिफ़ हैं अदालतों के और वो प्रॉपरली इस पर कार्रवाई करें। और इवन प्लीज़ नोट, ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसकी भी बार बार मिसरिप्रेजेंटेशन की जा रही है। उसकी बार बार मिसरिप्रेजेंटेशन यूँ की जा रही है कि जो ऑनरेबल जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब का और ऑनरेबल जस्टिस अमजद अली सहीदों का ऑर्डर था वो बहुत वाज़ेह था। उन्होंने उस वक़्त एज की बुनियाद पर बच्ची को सर्टेन लिबर्टी ज़रूर किया था, जो फिर बाद में एज का चेंज रही, बट उन्होंने वाज़ेह किया था कि हम वैलिडिटी ऑफ मैरिज में तबसरा नहीं कर रहे और हम ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ऑफ डिस्प्यूट है एज पे, इस पर तबसरा नहीं कर रहे। रेमेडी पिटिशनर के पास एफआईआर के ज़रिए ट्रायल कोर्ट के सामने है, वो वहाँ पे उसे परसू करे। किसी भी एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए, किसी भी ट्रायल को रोकने के लिए ऑर्डर्स कभी दिए नहीं गए थे। एक होती है मिस रीडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर्स, वो अपनी जगह है, वो वकीलों का राइट है कि उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है। हमें अफसोस इस बात का है कि हाइडिंग ऑफ ऑर्डर्स नहीं होनी चाहिए, कम से कम तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने रखें। देखिए, मैं जब आया था हाई कोर्ट उस वक्त मेरी शिकायतें थी कि चालान के अंदर कॉन्ट्रडिक्टरी मौक़िफ़ है। कॉन्ट्रडिक्टरी मौक़िफ़ यूँ है कि पुलिस का इसरार है डे 1 से, जिस दिन से एफआईआर कटी है, और पुलिस ने ही थ्रू आउट इसके अंदर सेक्शन मेंटेन किया है ट्रैफिकिंग का। अब ट्रैफिकिंग क्या होती है? ट्रैफिकिंग होती है जबरी मुशक्क़त या बदफेली की नीयत से किसी को ट्रांसपोर्ट करना और हार्बर करना। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि किडनैपिंग बेमकसद थी? किडनैपिंग सिर्फ शादी की किडनैपिंग थी। अगर ट्रैफिकिंग आपकी बदफेली की नीयत से है, अगर ट्रैफिकिंग आपकी जबरी मुशक्क़त की नीयत से है, तो फिर किडनैपिंग भी उसी ज़ुमरे में आके जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? दूसरी बात मेरा इसमें था कि देखिए, आईओ साहब ने खुद दरख्वास्त दी एमएलओ कराने की, हमने तो नहीं दी थी। आईओ साहब ने खुद 375 लगाया प्रोग्रेस रिपोर्ट में, हमने तो नहीं लगाया था। आईओ साहब ने फिर ये इंटरप्रिटेशन की कि चूँकि मुझे एमएलओ कराने की इजाज़त नहीं मिली तो मैं 375 निकाल दूँ, जबकि दोनों ऑर्डर, वो जेएम साहब का हो या वो सेशंस का हो, उसमें लिखा हुआ है कि हम 375 के मेरिट को डिस्कस नहीं कर रहे। ये 375 लगना या ना लगना, उसके बाद भी अदालत कहती रही। अब जानबूझ के आप एक जज साहब के कंधे पे बोझ डालें, ट्रायल कोर्ट के कंधे पे बोझ डालें कि जी इनकी वजह से 375 निकला है, जबकि वो कोर्ट खुद कह रहा है कि हम 375 के मेरिट से बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एमएलओ कराने पे तबसरा कर रहे हैं। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस जब होती है ना, देखें, एक तो है कि कोई चीज़ रिकॉर्ड पे लाई नहीं गई, या एक चीज़ के जो फैक्ट्स है उस हवाले से आपने प्रॉपर ओपिनियन फॉर्म किया। जब आप फैक्ट सामने रखने के बावजूद गलत ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो मैलिफाइड होता है। हाउएवर, जो चालान पोस्ट स्क्रूटनी हतमी शक्ल में सामने आया है उसमें वो डिफेक्ट्स क्योर किए गए। आपका जो सिंध का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2009 है, उसका सेक्शन 9 एम्पावर करता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कि जब चालान आपके सामने आए उसको स्टडी करें, उसको स्क्रूटनाइज करें और जो डिफेक्ट्स हैं वो हाईलाइट करें। और सेक्शन 10 पाबंद करता है पुलिस को कि जो डिफेक्ट्स प्रोसिक्यूशन हाईलाइट करेगी उन डिफेक्ट्स के तहत वो डिफेक्ट्स दूर किए जाएं, वरना वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फेस कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्ट 2009 पे आने से पहले यही एक्ट की प्रोविजंस एक ऑर्डिनेंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी सिंध में। पहले 2006 का सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है
کہ پروسیکیوشن کو جو رائٹس دیے گئے ہیں اور پروسیکیوشن جو ڈیفیکٹس نکالتا ہے اور اس کے ساتھ جو کمپلائنس ہوتی ہے وہ بالکل پراپر ہے، بیکاز پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ از دی ایکسپرٹ ڈپارٹمنٹ، اور یہ ریاست بنام ملزم ہے۔ کیس پروسیکیوشن نے چلانا ہے، آئی او نے نہیں چلانا۔ آئی او کا کام ختم ہو جاتا ہے جس دن اسے چلان جا کے پروسیکیوشن کو دے دیا، باقی تو ٹرائل کی پوری ذمہ داری پروسیکیوشن کی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اسکروٹنی انہوں نے کرنی ہے، ورنہ ان سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ چلیں پروسیکیوشن آئی او کی تو میں ایف آئی ٹی تھی، آپ نے اپنے اینڈ پہ کیا کیا؟ تو دونوں ڈپارٹمنٹس کی اپنی انڈیپینڈنٹ ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں انڈیپینڈنٹلی پوری کی ہیں۔ اچھا، دوسری بات ملزم کی جانب سے، اور ہماری ایک پٹیشن تھی جو ہم نے فائل کی تھی کہ ہمیں تفتیش سے کچھ شکایتیں ہیں اور اس کے اندر کوئی ڈی آئی جی لیول کا آدمی اس کو سپروائز کرے جس کا تعلق سی آئی اے بی سی سی سے نہ ہو۔ اچھا، جب یہ شروع میں پٹیشن لگی تو ہم نے سب سے پہلے عدالت نے سوال پوچھا کیا اس میں چلان فائل ہو گیا ہے؟ تھوڑی افسوس کی بات ہے، ہو سکتا ہے پراپر اپڈیٹ نہ ہو، مگر جب عدالتی کارروائی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اپڈیٹ نہ ہو۔ ملزم کے وکیل نے کہا کہ جی یہ اسکروٹنی کے لیے رکھا ہوا ہے چلان، جس کے اوپر میں نے چلان کی کاپی، سرٹیفائڈ کاپی جو میں نے عدالت سے حاصل کی ہے، میں نے ریکارڈ پہ رکھی اور میں نے کہا سر اسکروٹنی بھی مکمل ہو گئی ہے، چلان اب جوڈیشل ورڈکٹ کے لیے سبمٹ ہوا ہوا ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے اوپر عدالت نے فوراً کارروائی جو ہے وہ سمرائز کی اور انہوں نے کہا کہ اب یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہیں، اب آپ لوگوں کا ریمیڈی اور ریلیف جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے آگے لائے کرتا ہے۔ میں تو یقینی طور پہ چلان کی کاپی لیگی اس لیے گیا تھا کیونکہ میری جتنی بھی انویسٹیگیشن سے شکایتیں تھیں بات فیئر کرنی چاہیے، میں تو کنسیڈ کرنے گیا تھا کہ سر اب چونکہ چلان سبمٹ ہو گیا تو میری ریمیڈی لائے کرتی ہے بفور دا کنسرن ٹرائل کورٹ۔ میں نے جب فائل کی تھی تب تک چلان نہیں تھا، تو چلان کے بعد ان کی بھی ڈسپوز آف ہو گئی، کوشمنٹ کی سی پی ایز ناٹ مینٹینیبل، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ جو ریلیف آپ کو چاہیے آپ ٹرائل کورٹ میں جائیے۔ اس کے بعد ایک اور سی پی انہوں نے فائل کی ہوئی تھی، اپلیکیشن لگائی ہوئی تھی کنٹیمپٹ کی۔ اب کنٹیمپٹ آپ کو پتہ ہے وہ عدالت اور کنٹیمنر کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے بٹ تیسرے کسی بندے کو فریق نہیں بنایا جاتا۔ بٹ میں اس پہ کھڑا ہوا چونکہ جو اوریجنل پٹیشن تھی جس میں بچی کو سر لبرٹی کیا گیا تھا جو کہ 8 جون کو ڈسپوز آف ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کنٹیمپٹ فائل کی، تو میں نے عدالت کو بتایا، میں نے کہا سر پراپر طریقہ یہ ہے کہ عدالت سے اگر کوئی کنٹیمپٹ کی بات کی جا رہی ہے تو کم سے کم اس ہائی کورٹ کے ہی تمام تر لیٹسٹ آرڈرز جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ یہ ہائی کورٹ بچی کو مائنر ڈکلیئر کر چکا ہے جس کے بعد موجودہ کاروائیاں ساری ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر عدالت نے 6 ہفتے کا ٹائم دیا اور سمپل بیسک نوٹس ایشو کیا ہے، کوئی شو کاز نوٹس ایشو نہیں کیا ہے کہ آئی او صاحب اور پی جی صاحب بھی آ کے اپنا موقف دیں، اور مجھے بطور وکیل مدعی اسپیشل پرمیشن دی گئی ہے کہ میں وہ تمام ڈاکیومنٹس آف فیکٹس جو میں نے عدالت کو کہا کہ حقائق چھپائے گئے ہیں وہ میں عدالت کے سامنے رکھوں نیکسٹ ہیئرنگ سے پہلے، چونکہ جو بھی اس وقت کارروائی ہے وہ ہائی کورٹ کے لیٹسٹ آرڈرز کے تحت ہے۔ تو یہ بڑی غیر مناسب بات ہے کہ آپ آدھی کارروائی دکھا کے کنٹیمپٹ اپیئر کریں۔ اگر آپ یہ آرگیومنٹ لے رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی کا سوال ہے تو ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہائی کورٹ کے سارے آرڈرز ہائی کورٹ کے سامنے رکھے جائیں۔ کیا کوئی ایسی ہدایت ہے کہ جو لاسٹ میں ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز چلے تھے اس میں ایڈوکیٹ جنرل کا جو موقف تھا اس کی بھی کوئی چیزیں سامنے رکھی جائیں اس کیس میں؟ آج ایسی کوئی آرگومنٹس نہیں ہوئی ہیں، اس حد تک بات ہی نہیں گئی ہے، صرف انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے کنٹیمپٹ فائل کی ہے، اس سے میں نے کہا کہ سر لیٹسٹ آرڈرز نہیں آئے ہیں، اور پلیز نوٹ وہی ایڈوکیٹ جنرل اور وہی پی جی آفس آپ کا جو سندھ کا کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2009 ہے اس کا سیکشن 9 امپاور کرتا ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو کہ جب چلان آپ کے سامنے آئے اس کو اسٹڈی کریں، اس کو اسکروٹنائز کریں اور جو ڈیفیکٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کریں، اور سیکشن 10 پابند کرتا ہے پولیس کو کہ جو ڈیفیکٹس پروسیکیوشن ہائی لائٹ کرے گی ان ڈیفیکٹس کے تحت وہ ڈیفیکٹس دور کیے جائیں ورنہ وہ ڈسپلنری پروسیڈنگ فیس کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایکٹ 2009 پہ آنے سے پہلے یہی ایکٹ کی پروویژنز ایک آرڈیننس کی فارم میں ایگزسٹ کرتی تھی سندھ میں پہلے۔ 2006 کا سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پروسیکیوشن کو جو رائٹس دیے گئے ہیں اور پروسیکیوشن جو ڈیفیکٹس نکالتا ہے اور اس کے ساتھ جو کمپلائنس ہوتی ہے وہ بالکل پراپر ہے، بیکاز پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ از دی ایکسپرٹ ڈپارٹمنٹ، اور یہ ریاست بنام ملزم ہے۔ کیس پروسیکیوشن نے چلانا ہے، آئی او نے نہیں چلانا۔ آئی او کا کام ختم ہو جاتا ہے جس دن اسے چلان جا کے پروسیکیوشن کو دے دیا، باقی تو ٹرائل کی پوری ذمہ داری پروسیکیوشن کی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اسکروٹنی انہوں نے کرنی ہے، ورنہ ان سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ چلیں پروسیکیوشن آئی او کی تو میں ایف آئی ٹی تھی، آپ نے اپنے اینڈ پہ کیا کیا؟ تو دونوں ڈپارٹمنٹس کی اپنی انڈیپینڈنٹ ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں انڈیپینڈنٹلی پوری کی ہیں۔ اچھا، دوسری بات، ابھی بھی ہمارے بہت سے خدشات اور کچھ سیکشنز کے حوالے سے کہ یہ نکاح فورجڈ ہے، اس میں فورجری اور فراڈ اور چیٹنگ کی دفعات ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں گی، بٹ جب میں نے چلان پیش کیا عدالت میں نے خود کنسیڈ کیا، میں نے کہا سر اب یہ ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے، وہاں ہماری ریمیڈی لائے کرتی ہے، ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ میں نے کہا کہ سر میری ایک پریئر ہے کہ دوران انویسٹیگیشن ٹرائل جو ہے
وہ ملزم کو نہ ملنے دیا جائے وکٹم سے. اس سے بھی جج صاحب نے کہا کہ آپ ٹرائل کورٹ کے سامنے ریمیڈی اویل کریں. میں نے کہا سر آئی ایم گائیڈڈ بائی یور وزڈم. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے کہ وہ دو پٹیشن اسکواشمنٹ کی خارج ہو گئی ہیں. ہم نے تو خود چلان پیش کر کے کنسیڈ کیا کہ سر ہماری ریمیڈی بھی, چونکہ ہمیں انفیئر گراؤنڈس کے اوپر نہیں ریزسٹ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آنریبل جسٹس اقبال کروڑا صاحب کے سامنے سیکنڈ سٹی گئی تھی جس میں بچی کو کراچی لانے کے آرڈر کیے تھے, میں نے کنسیڈ کیا تھا. میں نے کہا سر بچی اس وقت دارالامان میں ایز پر آرڈرز آف دا لاہور میجسٹریٹ, تو میں اس کو الیگل کنفائنمنٹ نہیں کروں گا. ہمیں فیئر باتیں کرنی چاہیے. ہم آفیسرز آف دا کورٹ ہیں, ججز ڈیفینیٹلی سارے حقائق کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. اور کنٹمپٹ کی حد تک جو ہے وہ 6 ہفتے کا سمپل نوٹس ان کو کیا گیا ہے. اور یہ کورٹ نے ریئلائز کرتے ہوئے کہ دیر آر سرٹن آرڈرز, دیر آر سرٹن فیکٹس جو اس کنٹمپٹ پٹیشن کے ساتھ نہیں لگائے گئے, کورٹ نے ہمیں الاؤ کیا, جس پہ اکیوز نے بولا کہ سر ہم نے تو ان کو پارٹی نہیں بنایا. جس پہ جج نے بولا کہ مجھے پتہ آپ نے پارٹی نہیں بنایا, بٹ وی وانٹ ہم ٹو اسسٹ اس, کہ وہ آ کے اپنی اسسٹنس دیں. وہ دینا چاہ رہے ہیں, ان کو دینے کی یہ آج کی کارروائی ہے. اب اس میں ریمانڈ جو ہے اگلا جو دوبارہ کسٹڈی ریمانڈ کی میرے خیال میں 20 تاریخ کو آئے گی جی ایم صاحب کے پاس, اور بیل کی جو ہیئرنگ ہے وہ اب منڈے کو ہے 22 تاریخ کو. میرے خیال میں 11 ساڑھے 11 بجے وہ ٹائم فکس ہے میٹر. فی الحال اس میں یہ ہے.